بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فرینڈس السلام علیکم. آئی ایم مبین یونس اینڈ یو آر واچنگ ماسٹر جی ٹاکس. فرینڈس آج تمام پاکستان کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ تمام امت مسلمہ کے لیے اور اس دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان سب مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج 28 مئی ہے اور اسی دن 28 مئی 1998 عیسوی کو جو پاکستان ہے اس نے ایٹمی دھماکے کر کے خود کو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا تھا. تو ہم سب کے لیے بہت خوشی کا دن ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اس دن کو بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہوں گے. اور فرینڈس یہ جو ہمارے پاس دن ہے 28 مئی کا، یہ اگر دیکھا جائے، اگر میں اس کو تھوڑا سا واضح الفاظ میں بیان کروں تو تمام جو امت مسلمہ ہے ان سب کے لیے، جتنے بھی مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی رہ رہے ہیں ان سب کے لیے یہ دن بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. میں تھوڑا سا آپ کو اس دن کے متعلق، اس دن کو یوم تکبیر کہا جاتا ہے. یوم تکبیر کیوں کہا جاتا ہے اور اس دن کو میں اتنا زیادہ جو ہے وہ ایمفسائز کر کے اور زور دے کر کیوں بول رہا ہوں؟ دوستو آپ سب کو معلوم ہے کہ 1400 سال پہلے مسلمانوں نے جب اپنا جو تھا عروج دیکھنا شروع کیا اور عرب سے نکل کر انہوں نے پھر فارس، اس کے بعد مصر، اس کے بعد جو شمالی افریقہ تھا وہاں پر، اس کے ساتھ ہی ہسپانیہ یعنی اسپین، اور مزید بڑھتے ہوئے پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں وہاں پر، اس کے بعد وہ ہند کی طرف آئے اور ساتھ میں انہوں نے جو بازنطینی سلطنت تھی اس کا خاتمہ کیا. تو جس طریقے سے مسلمان بڑھتے جا رہے تھے، پھیلتے جا رہے تھے، وہ ایک سنہری دور تھا ہم سب کے لیے. اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم اس دور میں نہیں بلکہ آج کے دور میں پیدا ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہم جو ٹائم گزار ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. تو وہ دور مسلمانوں کا ایک سنہری دور تھا جس کے اندر مسلمان جو ہیں وہ اپنا جو عروج ہے اس کو دیکھ رہے تھے. ایک سنہری دور تھا، گولڈن ایج تھی مسلمز کی. وہ اس کے بعد کہیں کہیں درمیان میں ہم لوگوں کو اس طرح کے کچھ جھٹکے لگے، اس طرح کے مس ہیپس ہوئے کہ جو امت مسلمہ ہے وہ ساری کی ساری ہل کر رہ گئی اور ایک دکھ کا جو عالم تھا وہ پوری امت مسلمہ پر برقرار ہو گیا، جس کی جو سب سے پہلی مثال ہمیں ملتی ہے جب 1258 عیسوی میں جو خلافت عباسیہ تھی بغداد کے اندر اس کو ختم کیا گیا. ہلاکو خان جو کہ چنگیز خان کا پوتا تھا، اس نے آ کر جو اپنے مسلمانوں کا مرکز بنا ہوا تھا خلافت عباسیہ، اس کو ختم کیا. دین اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خلافت کو ختم کرنے کے بعد مسلمانوں کو دوبارہ سے تقویت بخشی اور مسلمانوں کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ اٹھایا اوپر خلافت عثمانیہ کے ذریعے. 1299 میں جو عثمانی سلطنت تھی انہوں نے زور پکڑا اور وہ بڑھتے 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 آپ سب جانتے ہیں، اس کے متعلق ہمارے چینل پہ اس کی آج کل سیریز بھی چل رہی ہے. تو خلافت عثمانیہ نے جس طرح سے امت مسلمہ کو مضبوط کیا، ان کو اکٹھا کیا، ان کو یونائٹ کر کے رکھا، اور مسلمانوں کا جو دور تھا جو بغداد کے حملے کے بعد، بغداد کے تباہ ہونے کے بعد مسلمان بالکل ڈاؤن فال پر آ گئے تھے، اسی کو انہوں نے مزید اوپر اٹھایا. جب ہم اس سے تھوڑا سا آگے کی طرف موو کرتے ہیں تو اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا جب اختتام کیا گیا 1924 کے اندر، جو خلافت تھی، جو 1400 سال سے مسلمانوں کا ایک آئین بنا آ رہا تھا کہ جی خلافت ایک مرکز ہوا کرے گی، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سٹارٹ ہوئی تھی، اور وہ یہاں پر آ کر جو مسلمانوں کا آخری خلیفہ عثمانی سلطنت کا خلیفہ عبد المجید، وہ آخری جو خلیفہ تھے اس کے، وہ ڈکلیئر ہوئے اور اس کے بعد اس سلطنت کا بھی خاتمہ کر دیا گیا. خلافت کا جو ایک منصب تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اس کا جو ایک مرکز تھا مسلمانوں کا کہ تمام مسلمان اسی سے رجوع کرتے ہیں، ختم کر دیا گیا. وہ وقت اس طرح کا تھا 1924 کا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان تھے وہ بہت ہی زیادہ آب دیدہ تھے، افسردہ تھے. جو مختلف ممالک ہیں ان میں ریلیاں نکالی گئیں، ایون کہ جو یہاں بر صغیر میں خلافت موومنٹ سٹارٹ کی گئی مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر کی سرکردگی میں. تمام مسلمان بہت زیادہ غمگین تھے، افسردہ تھے کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا مس ہیپ ہو گیا اور امت مسلمہ ایک بکھر کر رہ گئی تھی. اسی کے ساتھ پھر
67 میں جب بات کرتے ہیں ہم اسرائیل کی، تو اسرائیل جو تھا وہ اس نے قبضہ کر لیا، جو یہودی تھے انہوں نے قبضہ کر لیا فلسطین کے اوپر، وہاں سے جو مسلمان تھے ان کو انہوں نے جو خون بہانا ان کا شروع کر دیا، وہ بھی ہم سب کے لیے بہت بڑا ایک صدمہ تھا۔ 20ویں صدی میں جہاں مسلمانوں نے بہت سارے اپنے جو دکھ تھے وہ دیکھے، جیسے کہ خلافت عثمانیہ ختم کی گئی، اور 1967 میں جو تھا جو اسرائیل تھا اس نے قبضہ کر لیا تھا فلسطین کے اوپر، اور مسلمانوں کا بہت زیادہ وہاں پر خون بہایا گیا۔ انہی تمام جو مشکلات کے اندر مسلمانوں نے، جو خصوصاً جو برصغیر کے مسلمان تھے، انہوں نے ایک خوشی جو تھی ان کو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی پاکستان کی صورت میں، جب 1947 میں 14 اگست کی جو رات ہے اس کو ریڈیو پاکستان پر اعلان کیا گیا کہ آپ سب لوگوں کو پاکستان مبارک ہو۔ تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ یہ ایک خوشی کا مقام تھا کہ اللہ نے انہیں جو ہے وہ پاکستان جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ دین ہم آگے موو کرتے ہیں تو جب 1965 میں ہمارے دشمن انڈیا نے رات کی تاریکی میں بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی پاک سرزمین پر حملہ کیا، تو الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے بھرپور اس چیز کا دفاع کیا اور ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اسی کے جب ہم آگے چلتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1971 میں 1971 میں سقوط ڈھاکہ کا واقعہ پیش آیا، جس میں بہت بڑا انسیڈنٹ تھا، جس میں جو پاکستان کا بازو تھا بنگلہ دیش، وہ ہندوستانیوں نے کاٹ کر الگ کر دیا، اور اس سے جو مسلمان تھے وہ شدید صدمے میں چلے گئے۔ ایسے موقع پر جو ان کا جو مورال تھے وہ بہت ڈاؤن ہو چکے تھے، اور دوبارہ سے ان کو ابھارنے کی ضرورت تھی۔ پھر ہم بات کرتے ہیں، وقت آگے چلتا گیا، اور کچھ ہی سالوں بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، میں ذرا تھوڑا سا سائڈ پر اس ٹاپک لے کے جا رہا ہوں کہ جب ہمیں 92 کا ورلڈ کپ 1992 کا ورلڈ کپ پاکستان نے جیتا، تو تھا تو وہ کھیل، لیکن ہمارے جذبات ایز اے نیشن بہت بلند تھے، اور ہم بہت زیادہ خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی نصیب فرمائی ہے، اور ساری دنیا میں جو ہمارا سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جب دن آیا 28 مئی 1998 کا، کہ جب پاکستان نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سرکردگی میں، ان کے سپرویژن میں، چاغی بلوچستان میں چاغی کے مقام پر 5 ایٹمی دھماکے کیے، اور خود کو جو نیوکلیئر اسٹیٹ ہے وہ ڈکلیئر کیا دنیا کے سامنے، اور بہت ہی زیادہ یہ ایک خوشی کا مقام تھا، اور اس دن کو پھر نام دے دیا گیا یوم تکبیر کا، اللہ اکبر۔ تو فرینڈز، یہ والا جو دن ہے، اس میں یہ اس کا جو سہرا ہے وہ کسی ایک انسان کے سر نہیں جاتا، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سے لوگ تھے، ہزاروں لوگ تھے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایٹامک پاور بننے میں جس جگہ پر یہ کام ہوا، جس جگہ پر یہ ساری چیزیں کی گئیں، وہاں پر جو ایک سویپر بھی تھا جس نے اس جگہ پر جھاڑو بھی لگایا تھا، تو اس میں اس کا بھی رول ہے۔ جس بندے نے اس چیز کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ جو پاکستان کا ایٹمی پلانٹ ہے اس کو محفوظ رکھ، اس میں اس کا بھی ہاتھ ہے۔ تو الحمدللہ جب یہ 28 مئی کو پاکستان نے اپنے ایٹمی دھماکے کر کے خود کو ایک ایٹمی اسٹیٹ جو ہے، ایٹامک اسٹیٹ، وہ ڈکلیئر کیا، اور یہ دنیا کا 7واں ایٹمی ملک اور اسلامی دنیا کا پہلا جو ایٹمی ملک ہے وہ بن گیا، تو اس وقت صرف پاکستان میں نہیں ناظرین بلکہ پوری دنیا میں ایک جشن کا عالم تھا، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں۔ جیسے کہ انڈونیشیا کے اندر گھروں میں چراغاں کیے گئے کہ اب امت مسلمہ ہے، ان کو ایک نیا جو رہبر ہے وہ ملنے والا ہے۔ اسی طریقے سے جو فلسطین ہے وہاں پر خوشیاں منائی گئیں کہ جو پاکستان ہے، جو ہمارا اسلامی بھائی ملک ہے، وہ اب ایٹمی طاقت بن گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو شرف ہے یہ فی الحال ابھی تک صرف اور صرف پاکستان کو ہی بخشا ہے، اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ لوگ، دنیا حیران تھی، غیر مسلم حیران تھے، جو صلیبی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، وہ پریشان تھے، ہندو پریشان تھے کہ وہ ملک پاکستان جیسا ایک غریب ملک جو اپنی گاڑیوں کی کمپنی نہیں چلا سکتا، جو اپنی سائیکل کی کمپنی نہیں چلا سکتا، اس نے ایٹم بم کس طریقے سے بنا لیا۔ یہ میں کہنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہم سب کے اوپر کہ اس نے ہمیں اس نعمت سے نوازا۔ اور اگر آپ اس چیز پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو کام پہلے عباسیہ خلافت کے ذریعے یا فاطمی جو خلافت تھی اس کے ذریعے، پھر عثمانیوں کے ذریعے ہم سے لیے، اب، اور وہ اس ٹائم کی سپر پاورز تھیں، یہی کام اب اللہ تعالیٰ ایک ہم سے لینا چاہ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف صرف اور صرف پاکستان کو بخشا ہے۔ کیونکہ
پاکستان ہی وہ ملک ہے اور پاک فوج ہی وہ فوج ہے جس نے ہند کے اوپر حملہ کر کے اس پر حکمرانی قائم کرنی ہے اور وہاں پر غلبہ پا لینا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ غزوہ ہند کا جو واقعہ پیش آنا ہے وہ اسی پاکستان ملک کی طرف سے اور اسی جو پاک فوج ہے ان کی طرف سے پیش آنا ہے۔ اور جیسے کہ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کے مطابق جو پاکستان کی ہیلپ کرنے آئیں گے، مدد کرنے آئیں گے، وہ 3 قومیں ہوں گی، منگول یعنی کہ چینی، اور فارس یعنی کہ ایرانی، اور تیسری ترک یعنی کہ عثمانی۔ تو یہ 3 قوتیں ہمارے ساتھ ہوں گی اور ہم نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہم نے غزوہ ہند کا جو معرکہ ہے اس کو انجام دینا ہے اور ہندوستان پر حکمرانی قائم کرنی ہے، اور پھر یہی فوج ہوگی جو ہماری فلسطین جائے گی اور وہاں پر بھی بیت المقدس کو انشاءاللہ فتح کروائے گی۔ تو ناظرین، آج کا جو دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنا کر ہمیں شرف بخشا کہ تمام امت مسلمہ اب پریشان نہ ہو، اور تمام امت مسلمہ جو ہے وہ اب صبر سے کام لے کہ ہم نے جو پاکستان ہے ایٹ لیسٹ ایک ملک تو ایسا بنایا کہ جس کے اندر ہم نے اس طرح کے ہتھیار رکھے کہ جس کے جو ہمیں ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ مانتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس طرح کے ڈفرینٹ عناصر ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں کہ یار اس طرح سے ہے تو نیگیٹو اسپیکٹس ہم سوچتے ہیں اس طرح سے کیسے ہوگا، یہ ہوگا، ہم تو بہت ڈاؤن فال میں جا رہے ہیں۔ تو بالکل پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جس سمت میں چلتے ہیں ایسے ہی چلتے رہیں، اور ہم انفرادی طور پر انڈیویجولی جتنا ہم کام کر سکتے ہیں اس پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے ہم وہ ضرور کریں۔ اگر ایک بڑھائی ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، اس کی بھی نیت اگر یہ ہو کہ میں نے پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے کام کرنا ہے، تو میرے خیال سے یہ بہت خوشی کی بات ہوگی۔ اس ہر انسان کو اپنا رول پلے کرنا ہے، چاہے وہ کسی پروفیشن کا بھی ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ یہ جو دن ہے خوشی کا یہ منا رہے ہوں گے، 28 مئی کا یوم تکبیر، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس جو ایسے جو دن ہیں اور ہمیں پاکستان کو، امت مسلمہ کو باندھ کے رکھ، متحد کر، اور ہماری جو امت مسلمہ کی جو تمام مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو دور فرما، آمین ثم آمین۔ تو فرینڈز، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل masterji.com کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ اسی طریقے کی جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اوکے فرینڈز، اللہ حافظ۔